کہانی دم جلا بندر۔ نانی نے سکھایا بندر کو سبق۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ فرحان اور اس کی چھوٹی بہن فریحہ اپنی نانی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ فرحان اور فریحہ صبح جب اسکول چلے جاتے تو ان کی نانی ان کے لیے مزیدار سا کھانا بنا کر رکھتیں، کبھی سبزی، کبھی چاول، کبھی دال تو کبھی کوئی میٹھا۔ دونوں بہن بھائی جب اسکول سے تھکے ہارے واپس آتے تو نہا دھو کر فریش ہو کر سب مل جل کر کھانا کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور خوشی خوشی رہتے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا۔ کچھ دن سے اس درخت پر ایک شرارتی بندر آ کر رہنے لگا۔ وہ بندر سارا دن برگد کی لٹکتی ہوئی شاخوں پر کبھی ایک شاخ کبھی دوسری شاخ پہ جھولتا رہتا اور اچھلتا کودتا رہتا۔ لیکن کچھ دنوں سے بندر کی نظر نانی کے کچن پر رہنے لگی، اور جیسے ہی نانی کچن چھوڑ کر کسی کام سے نکلتیں تو وہ کچن میں گھس کر جو کچھ بھی کھانے کی چیز اس کے ہاتھ لگتی نانی کی نظر بچا کر لے اڑتا۔ پہل تو نانی نے اسے کچھ نہ کہا، وہ سوچتی کہ چلو بیچارہ بھوکا ہوتا ہوگا تبھی بیچارہ آ کر کچن میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے، خیر ہے اگر اس طرح اس کا پیٹ بھر جائے تو کوئی بات نہیں، آخر کو بے زبان جانور ہی تو ہے، اگر ہم انسان اس کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا، نانی سوچا کرتی۔ لیکن نانی نے نوٹ کیا کہ یہ بندر میاں تو آہستہ آہستہ کچھ سر پر ہی چڑھنے لگے ہیں۔ نانی جب کھانا بنا کر کمرے میں نماز پڑھنے جاتی تو وہ شرارتی بندر چپکے سے کچن میں آ دھمکتا اور کچن میں ہر شے کی تلاشی لیتا۔ نہ تو اس نے کوئی ڈبے چھوڑے، نہ اس نے کوئی جار چھوڑے، اور تو اور فریج بھی کھول لیتا۔ فریج کھول کے بھی جو چیز اس کے ہتھے لگتی، اسے جو چیز مزے کی لگتی وہ نکال کر بڑے مزے سے کھا لیتا، اور سارے کچن کو پھیلاوا کر کے ساری چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر کے وہ ادھم مچاتا کہ توبہ ہی بھلی۔ اور اس دن تو بندر میاں نے حد ہی کر دی نا۔ اس دن کیا ہوا کہ نانی نے بچوں کے لیے ان کا فیوریٹ سبزی والا پلاؤ بنایا۔ اب نانی سارا کھانا دسترخوان پر لگا کر کچن میں صرف پانی کا جگ لینے گئیں۔ بندر میاں نے جیسے ہی یہ دیکھا فوراً درخت سے اترے، چپکے سے نانی کے گھر میں گھس آئے اور دسترخوان پر لگا سارا کا سارا پلاؤ چکھ کر گئے۔ جیسے ہی نانی واپس آئیں، نانی کو آتا دیکھ کر بندر میاں نے الٹی قلا بازی لگائی اور یہ جا وہ جا، نانی بیچاری اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے بچوں کے لیے کچھ انڈوں کا آملیٹ سا بنایا اور یوں ان کے کھانے کا بندوبست کیا۔ اب تو بندر میاں کے مزے ہو گئے۔ انہوں نے دوسرے دن بھی وہی حرکت کی، نانی کی نظر بچا کر سارے نوڈلز چٹ کر گئے اور خود وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ لگتا ہے اس بندر کو سبق سکھانا پڑے گا، نانی نے سوچا۔ نانی کو ایک ترکیب سوجی۔ دوسرے دن جب بچے صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہوئے تو نانی نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، ارے بچوں، آج میں تم لوگوں کے لیے خوب مزیدار میٹھی کھیر بناؤں گی، جب تم لوگ اسکول سے آؤ گے تو ہم سب مل کر کھائیں گے۔ اب بندر میاں درخت پر چڑھے نانی کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ سنتے ہی ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ بھائی آج تو نانی کے ہاتھ کی مزیدار کھیر کھانے کو ملے گی۔ بچوں، اب نانی جی نے بچوں کے لیے مزیدار کھیر پکائی اور پکا کر کچن میں ڈھانپ کے ایک طرف کو رکھ دی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑی سی کڑاہی لی اور پانی ابالنے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیا، اور کھڑکی سے جس راستے بندر میاں نانی کے کچن میں داخل ہوا کرتے تھے اس کے راستے کے آس پاس فرش پر تھوڑا سا سرسوں کا تیل چھڑک دیا۔ ادھر بندر میاں کو کھیر کی خوشبو لگاتار آ رہی تھی اور وہ بڑی بےتابی سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب نانی کچن سے نکلیں اور کب میں ان کی پکائی ہوئی کھیر پہ ڈاکہ ڈالوں۔ کچھ دیر میں نانی کچن سے باہر آئیں اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہنے لگیں، ارے بچوں کے آنے میں کچھ وقت ہے، اتنے میں کمرے میں ذرا دیر آرام کر لوں، اور یہ کہہ کر نانی کمرے کی طرف چل پڑی۔ بندر میاں تو اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ دیکھنا تھا کہ بندر میاں کسی پیرا شوٹر کی طرح فوراً درخت سے چھلانگ لگاتے نیچے اترے
اور لپکے نانی کے کچن کی طرف کھیر کھانے۔ شوں کر کے آواز آئی، بندر میاں کا جو پیر پھسلا تو دھپ کر کے بندر میاں کی دم ابلتے ہوئے پانی کی کڑاہی میں، اور بندر میاں خود اوندے منہ فرش پر وہاں سے جو اچھلے تو بندر میاں لگے زور زور سے چیخنے چلانے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، میری دم جل گئی، ہائے میری دم جل گئی، نانی مجھے بچاؤ، نانی مجھے بچاؤ، میری دم جل گئی، میری دم جل گئی، میری دم جل گئی، میں تمہاری کھیر چرانے آیا تھا، مجھے معاف کر دو نانی، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں فرحان اور فریحہ بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واہ، نانی نے کیسی ٹرک لگا کر بندر کو سبق سکھایا۔ خیر نانی جی کو بندر پہ ترس آ گیا اور انہوں نے فوراً بندر کی دم پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالا تاکہ اسے کچھ سکون ملے اور اسے مرہم لگائی۔ بندر کو کچھ آرام ملا تو اس نے سب سے معافی مانگی کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نانی، فرحان، فریحہ اور بندر میاں سب نے مل کر کھیر کھائی اور سب آپس میں دوست بن کر رہنے لگے۔ آج کی کہانی کیسی لگی بچوں؟ مجھے ضرور بتائیے گا، اور بھلا کیسے بتائیں گے آپ لوگ مجھے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی؟ آپ لوگ جو لائک کا بٹن دیا ہوتا ہے نا ویڈیو کے اندر، اس کو کلک کر دیجیے گا، اس طرح مجھے پتہ چل جائے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں نے بہت لائک کی ہے، اور میں آئندہ بھی اس سے بھی زیادہ مزے کی سٹوریز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ تو میرے چینل کڈس کہانی فن کو اپنے پیرنٹس سے کہہ کے ضرور سبسکرائب کروا لیں، اور دیکھتے رہیے کڈس کہانی فن۔ خوش رہیں، ٹیک کیئر۔